اوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میسیج کے ذریعے میں پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی پونچھ ڈویژن میں جاری تحریک کے ساتھ کھڑے سیاسی کارکنوں، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، وکلاء برادری، بار ایسوسیشنز اور قوم پرست ساتھیوں کو سلام پیش کروں گا۔ آزاد کشمیر سے 700 کلومیٹر کی مسافت پہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروٹیسٹ کے اندر ہم براہ راست شریک تو نہیں ہو سکے، البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر جو حالیہ 10-15 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، ان ڈیولپمنٹس کو ہم بڑی گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گلگت بلتستان کے بھی دوستوں کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی اوپن بات کر لوں گا۔ پونچھ ڈویژن کے اندر جو دوست ہمارے سڑکوں پر ہے، اس کے پیچھے 3 ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ ریزن نمبر 1 تو یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد 19 کو جب ہندوستان نے اپنے زیر انتظام حصے کے اندر وہاں کے سیاسی کیا کہتے ہیں تشخص کو مٹانے کے لیے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیے، یہ پہلا فیز تھا۔ سیکنڈ فیز کے اندر پاکستان نے اسلام آباد سرکار نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس بنا کے یہاں کے سٹیٹس کو چھیڑے۔ حکومت کی تبدیلی اور کچھ ناگزیر وجوہات کے بنیاد پر وقتی طور پر یہ آفت ٹل گئی تھی گلگت کے حد تک۔ اب تنویر الیاس کے پرائم منسٹر بننے، پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے اور مرکز کے اندر نون لیگ کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد اب ایک وہاں پر ڈرافٹ گردش کر رہا ہے، جس کے اندر واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کو ایکٹ 74 کے تحت جو ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ملا ہوا ہے، جو ایک کے تھرو اسٹیٹس ملا ہوا ہے، ایک الگ قسم کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے جو جس کے اندر ان کی شناخت محفوظ ہے، کیونکہ نام نہاد آزاد جموں کشمیر کے اندر پاورز نہ بھی ہو، ایک ریاست کا اسٹیٹس موجود ہے، سمبولک ہی صحیح، ایک سمبولک پریزیڈنٹ، سمبولک پرائم منسٹر، سمبولک فلیگ، سمبولک نیشنل انتھم تک ان کا اپنا ہے، اور 4 لینڈ آفیسروں کے علاوہ ساری بیوروکریسی بھی وہاں کی مقامی تھی، تو لہٰذا ہم گلگت بلتستان والے بھی شناخت کی خاطر آزاد کشمیر طرز کے سیٹ اپ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو اسی شناخت کی وجہ سے آزاد کشمیر کا عام آدمی خود کو ریاست جموں کشمیر کا باشندہ سمجھتا ہے، پاکستان کا باشندہ نہیں سمجھتا تھا، جبکہ گلگت بلتستان کے اندر شناخت کا جو ابہام تھا، اس ابہام کی وجہ سے گلگت کا عام آدمی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس کی اپنی بھی کوئی شناخت ہے، وہ اپنے آپ کو خواہ کا پاکستانی سمجھتا ہے، تو اس سٹیٹس کو پہلی بار چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان۔ ایشو نمبر 1 یہ ہے، اور سب سے سینسٹیو ایشو یہ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ منگلا ڈیم تعمیر ہوا، میرپور اور ڈڈیال کے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لوگ معاشی مہاجر بن کر یورپ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، قبریں ڈوب گئی، مساجد ڈوب گئے، مکانات ڈوب گئے، تاریخ مٹ گئی میرپور اور ڈڈیال کی منگلا ڈیم بنانے کے لیے۔ بعد میں مشرف کے زمانے میں اس ڈیم کی اپرائزنگ ہو گئی، جہاں سے ایک بڑی مقدار میں بجلی پیدا ہوتی ہے، جبکہ میرپور شہر کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ڈڈیال میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ بعد ازاں ایک بڑا پروجیکٹ مظفر آباد کے قریب بنا، جس کو نیلم جہلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ کہتے ہیں، وہ چائنا اور پاکستان کے کولیبریشن سے بنا، جس کو بنانے کے لیے مظفر آباد کو کیا کہتے ہیں کربلا بنایا گیا، وہاں پہ کہ دریا کو ڈائیورٹ کیا گیا، دریا نیلم کو ڈائیورٹ کر کے جہلم کے پاس لے کے آ کے پاور پروجیکٹ ڈیولپ کیا۔ پھر مظفر آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، اس وقت بھی چھوٹے بڑے 3-4 ڈیم اور زیر تعمیر ہے، آزاد وطن کے پاس کھولاٹ میں ڈیمز وغیرہ بن رہے ہیں۔ ایک طرف ایز پر انٹرنیشنل لا آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو مکمل بجلی دیے بغیر پنجاب کی فیکٹریوں کو روشن کرنا اللیگل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
وہ پانی جو استعمال ہو رہا ہے بجلی پیدا کرنے کے لیے، پانی آزاد کشمیر کا استعمال ہو رہا ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پنجاب سے بھی مہنگی بجلی دی جا رہی ہے۔ سیکنڈ ایشو یہ تھا۔ تھرڈ ایشو، جلتی پر تیل کا کام کیا تنویر الیاس، جو نام نہاد وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہے، اس جگہ کے جو نام نہاد اسٹیٹس کے نام نہاد وزیر اعظم ہے تنویر الیاس، اس نے جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے، انڈیجینیس پروٹیسٹ تھے پنچ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، پنچ کے لوگوں کے پیچھے کسی کی پشت پناہی نہیں ہے، پنچ کا عام آدمی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے۔ ایسے میں تنویر الیاس اور اس کا جو نام نہاد جو ترجمان ہے ڈاکٹر عرفان، ان دونوں نے کمپرسو کے خلاف ایک محاذ کھڑے کر کے یہ کہا کہ بھارت اس کے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے پروٹیسٹ میں مزید شدت آ گئی ہے۔ وہاں پر لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ اب تک ویل ناؤن لوگوں میں سے جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ سردار لیاقت حیات صاحب، این ایس ایف کے صدر، مرکزی جو صدر ہیں، نیب والی این ایس ایف کے صدر سمجھ شکیل، اور کئی سول سوسائٹی کے لوگ اس وقت گرفتار ہیں۔ ہزاروں لوگوں پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ خود پولیس اپنی گاڑیوں پر آگ جلاتی ہے، آگ لگاتی ہے، بختر بند گاڑیاں جلاتی ہے۔ جلانے کے بعد آزاد کشمیر کے عام آدمی کے اوپر، سیاسی کارکنوں کے اوپر، جس طرح ماضی میں گلگت کے اندر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میسیج کے ذریعے ایک طرف تو ہم آزاد کشمیر بالخصوص پنچ ڈویژن کے اندر سڑکوں پہ آنے والے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دوسری طرف ہم تنویر الیاس اور اس کی حکومت کو کہتے ہیں کہ شاہ سے شاہ کی وفاداری کے چکر میں آپ اپنے آپ کو مزید امتحان میں ڈالنے سے اجتناب کریں، اور پاکستان کے حکمرانوں کو ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ جس طرح مودی سرکار نے 5 اگست 2019 میں جو واردات ڈالی سری نگر کے اندر، کرگل کے اندر، جموں کے اندر جو واردات ڈالی، اس واردات کو ایتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے آپ گلگت کے بعد مظفر آباد کی اسٹیٹس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، in light of Jammu Kashmir dispute, in light of all resolutions of Jammu and Kashmir related to Jammu and Kashmir dispute, Muzaffarabad and the Gilgit both are still disputed territories۔ اس کی جو قانونی حیثیت ہے، اس کو چھیڑنا پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بھی بڑے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لیاقت حیات، سمجھ شکیل اور جتنے بھی محب وطن جموں کشمیر کے سیاسی کارکنوں کے اندر اوپر جتنے جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، وہ جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں، فی الفور رہا کیا جائے لیاقت حیات اور اس کے ساتھیوں کو، جتنے سول سوسائٹی کے لوگ گرفتار ہیں، اور جس اسٹیشن کے اندر جتنے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کو فی الفور ختم کیا جائے۔ اور یاد رکھیں پاکستانیوں، جبر سے آپ چیزوں کو مزید آگے نہیں چلا سکتے ہیں۔ ظلم جبر جب پڑ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے دوستوں کی جانب سے آزاد کشمیر کے دوستوں کے ساتھ اظہار یکجہتی پیش کرتے ہیں۔ مزاحمت زندہ باد۔